کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی پیسے والے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی اسما رضی اللہ عنہ. اسما رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے گھر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بہت ہی مطلب آن بان شان سے ان کی پرورش ہوئی تھی، شہزادی کی طرح رہتی تھی. شاید وہ کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھی ہو، کبھی انہوں نے کھانا نہیں بنایا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر غلام ہوتے تھے، نوکر چاکر ہوتے تھے، وہ سب کرتے تھے، تو ان کی بیٹی کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. تو اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے کر دی؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. زبیر رضی اللہ عنہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ان سے شادی کی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ روپیہ پیسہ، غلام نوکر چاکر، کچھ. ان سے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں نبی کے بعد سب سے پہلے مقام پر ہیں. اتنے بڑے آدمی کی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو رہی جس کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر شادی کیوں کیا جب کچھ نہیں تھا؟ تو بھائی ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ زبیر رضی اللہ عنہ ان ٹاپ 10 صحابہ میں تھے، ان 10 صحابہ میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی سرٹیفکیٹ دی، جنت کی بشارت دی. اس سے بڑی بات تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی. ایک بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے سرٹیفکیٹ نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ وہ جنتی ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ دے کے شادی کر دیا، پیسہ ویسا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اب شادی کے بعد وہاں جب گئی ہیں تو وہاں انہوں نے اپنے پڑوس کی لڑکیوں کو بلا کے کھانا بنانا سیکھا ہے. اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کے دے رہی ہیں، خود چولہے پہ بیٹھ کے کھانا بنا رہی ہیں. اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کو بھی یہی کھانا کھلا رہی ہیں. گاؤں وغیرہ میں دیکھیے جو جانور لوگ پالتے ہیں نا تو آدمی لوگ عام طور سے کھانا کھلاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. بیل ویل جو ہوتے ہیں نا پرانے زمانے میں گاؤں پہ، تو بیل ویل کو کون جاتا تھا کھانا کھلانا؟ آدمی لوگ، عورتیں بہت کم جاتی تھیں. تو یہ اسما رضی اللہ عنہا کو شوہر کو تو بنا کے کھلانا ہے، گھوڑے کو بھی بنا کے کھلانا ہے. اور یہی نہیں بلکہ باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دیا تھا ان کو بعد میں، تو وہاں سے کچھ لاد واد کے لاتی تھی گھر پہ، باہر سے بھی، یعنی گھر کا کام باہر کا سب اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہیں کہا کہ ابا تم نے میری شادی کہاں کر دی، نہ اپنے شوہر کو کچھ کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. لیکن ایک دن اتفاق سے، واقعہ لمبا ہے، خلاصہ کہ اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ بھئی میری بیٹی تو بہت پریشانی میں ہے، وہاں بہت زیادہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور ایک غلام لے کر آئے اور اپنی بیٹی کے حوالے کیا. کہا کہ بیٹا آج سے تمہارا کام یہ غلام کرے گا، تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شوہر کو کچھ نہیں کہا کہ میری بیٹی کا کیا حال بنا کے رکھا، کچھ نہیں کہا. ایک غلام ان کے بندوبست میں تھا، لا کے کھڑا کر دیا دروازے پہ کہ آج سے تمہارا کام یہ کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ صاحب حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی دکھی ہے، پریشان ہے، اس کو ضرورت ہے پیسے کی یا کسی بھی طریقے کی ضرورت ہے، تو اگر باپ کر سکتا تو اس کو کرنا چاہیے. ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے یہ بھی ملتا ہے.